اور پھر ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ایسی مجالس میں جو لوگ آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی نیت سے آئیں ایسی مجالس میں آنے والا بھی ان تمام ثمرات کا ان تمام فائدوں کا مستحق بن جاتا ہے. جس طرح کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اس حدیث کے آخر میں کیا بیان فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ وہ سننے کے لیے آیا ہو. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ بیٹھے دین کی بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ بھی ہم بات کر لیں، یہاں پہ ہم بیٹھے اب دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں. کوئی شخص آئے ابھی اور اس کو کچھ چیز چاہیے تھی، آپ سے کوئی چیز لینی تھی، اس نے آپ سے کاپی لینی تھی، پینسل لینی تھی، کوئی بھی چیز لینی تھی یا کوئی بات کرنی تھی. اب اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے اور بزی ہیں، تو وہ کیا کہ انتظار میں آ کے یہاں پہ سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا. آیا کس لیے؟ دنیاوی غرض سے. مقصد اس لیے نہیں تھا کہ پتہ لگا کہ یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہے، بلکہ اس لیے آیا کہ کوئی اپنا دنیاوی کام تھا، تو بس وہ جب فارغ ہوگا تو میں کام اپنا کر کے چلا جاؤں گا. تو آ کے بیٹھ گیا. تو صرف بیٹھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا جو اس مجلس میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن اپنے کسی دنیاوی غرض کے لیے آیا تھا، اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسی گیدرنگز کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہو، تو ایسے لوگوں کا کیا مقام ہوگا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجالس کو گھیر بھی لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بخشش بھی ہوتی ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا، بلکہ آخر میں الفاظ کیا ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا. یعنی ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں کہ جو خاص طور پہ اس چیز کا انیشیٹو لیتے ہیں اور اس چیز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ کہیں پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات ہو، کہیں پہ بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ ہو، آخرت کی بات ہو، جنت کی بات ہو، جہنم سے بچنے کی بات ہو. جو اس طرح کی مجالس کو، اس طرح کی گیدرنگز کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے اسپیسیفکلی بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے کہ جو اس مجلس میں اس نیت سے نہیں آئے ہوتے. تو کیا پتہ لگا کہ فرشتے جو ہیں اور یہاں پہ سبحان اللہ ایک اور چیز بھی کیا پتہ لگتی ہے کہ اس مجلس کی آپ ویلیو دیکھیے کہ فرشتے صرف اس ایریا کو نہیں کور کرتے. مثال کے طور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اب وہ صرف اتنے نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اس میں فرشتے موجود ہیں یہاں پر، اور وہ صرف اس ایریا میں اس کمرے میں نہیں ہیں، بلکہ آپ سوچیں کہ یہاں سے لے کے آسمان تک کتنے فرشتے ہوں گے. کاؤنٹلیس فرشتے، لاکھ ہوں گے، کروڑ ہوں گے، ارب ہوں گے، اتنے فرشتے ہیں. اور آپ اس مجلس کی امپورٹنس دیکھیں کہ اربوں فرشتے اس ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو سننے کے لیے، کتنی ویلیوبل ہے. دنیا میں اگر کسی چیز کا، کسی بھی ایونٹ کا یا کسی بھی ایگزیبیشن کا یا کوئی بھی گلوبل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی جو سکسیس کا ایک کرائٹیریا کس چیز سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس میں لوگ کتنے آئے تھے. ایسا ہی ہے نا کہ اگر بہت بڑا ایونٹ ارینج ہوا ہے گلوبلی اور بندے آئے ہیں اس میں 5، تو کوئی کہے گا کہ بڑا سکسیسفل ایونٹ تھا. لیکن اگر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا تو اس کو بتایا جاتا ہے بھائی کتنے اس میں آڈینس کتنے آئے تھے. وہ کہتے ہیں 5 لاکھ بندہ وہاں پہ آیا تھا. تو لوگ کہتے ہیں واقعی بڑی بات ہے، بیکاز اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی بہت بڑا ایونٹ تھا اور بہت امپورٹنٹ تھا. اب آپ سوچئے کہ چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 بندے بھی نہیں، میں کہتا ہوں 2 بندے بھی بیٹھ کے صرف اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس چھوٹی سی گیدرنگ کو بھی کروڑوں نہیں اربوں فرشتے گھیر لیتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس گیدرنگ کی امپورٹنس کتنی ہے کہ اس کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے، انسان تو چاہے 2 بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے کے ہیں، اربوں فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اس مجلس کی امپورٹنس اور ویلیو کا پتہ لگتا ہے اس چیز سے بھی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے بیٹھ کے بات کرنا اتنی امپورٹنٹ بات ہے.